اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں کیم ناصر شاہ آصف میرے یوٹیوب چینل میں آپ دوستوں کو خوش آمدید۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے لنگڑی کے درد کے بارے میں۔ لنگڑی کے درد کا جوگیانہ نسخہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ بالکل آسان ترین نسخہ ہے، سستا ترین نسخہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے لنگڑی کا درد جو ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ آپ نے یہ ویڈیو مکمل دیکھنی ہے، اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ لنگڑی کا درد کس کو کہتے ہیں، یہ کیوں ہوتا ہے، اس کی وجوہات کیا ہے، اس کی علامات کیا ہے، مکمل تفصیل میں آپ کو بتاؤں گا۔ آپ نے ویڈیو کے ساتھ جڑے رہنا ہے۔ تو ناظرین، سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ لنگڑی کا درد کس کو کہتے ہیں۔ لنگڑی کا درد جو ہے یہ اس کو لنگڑی اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس درد کی وجہ سے جو مریض جو ہے وہ تھوڑا سا لنگڑا کر چلتا ہے۔ آج کل تو خیر مطلب کہ ٹریٹمنٹ بہت زیادہ ہے، انجیکشن وغیرہ لگوا لیتے ہیں یا میڈیسن استعمال کر لیتے ہیں، تو وہ اتنی نوبت زیادہ نہیں ہوتی۔ جو پہلے وقتوں میں تھا، یہ درد جب ہو جاتا تھا تو مریض جو ہے یہ تھوڑا سا لنگڑا کر چلتا تھا، اس کی ٹانگ میں تھوڑا سا جو ہے وہ کھچاؤ پیدا ہو جاتا تھا، جس کی وجہ سے اس کو لنگڑی کا درد کہتے ہیں۔ ایکچوئل میں آج کا جو ڈاکٹر ہے یہ جدید تحقیق جدید سائنس جو ہے اس نے جب ترقی کی ہے تو اس نے یہ چیز اخذ کی ہے کہ یہ ہماری جو ایک نرو ہوتی ہے جو حرام آنکھ سے نکلتی ہے اور موروں سے ہوتی ہوئی یہ مطلب کولے سے نکلتی ہے اور پھر کولے سے جو ہے یہ آگے ٹانگ میں چل جاتی ہے اور نیچے پاؤں پیڑھی تک جو ہے یہ نرو چلی جاتی ہے۔ اس نرو کو کہتے ہیں شیٹک نرو، اور اسی درد کو جو لنگڑی کا درد ہے اس کو شیٹیکا بھی کہتے ہیں۔ شیٹیکا اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ جو شیٹک نرو ہوتی ہے اس میں کہیں پہ بھی دباؤ آ جاتا ہے، چوٹ لگ سکتی ہے وزن اٹھانے کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے جو ہے اس میں دباؤ آ جاتا ہے یا اس کو چوٹ لگ جاتی ہے یا مطلب کہ کوئی بھی مسئلہ بن جائے تو اس جو نرو ہوتی ہے جس جگہ پہ اس پہ دباؤ آئے گا، جس جگہ پہ اس کو چوٹ لگے گی وہ جگہ درد کرنے لگ جاتی ہے۔ خاص طور پر یہ مسئلہ بنتا ہے موروں کے درمیان، جو نیچے والا جو کولا ہوتا ہے، ہمارا جو ہپ ہوتا ہے، ہپ کے اوپر جو مورے ہوتے ہیں یہاں پہ زیادہ مسئلہ بنتا ہے۔ جب ہم اوپر نیچے ہوتے ہیں یا زور لگاتے ہیں تو یہیں سے زور لگتا ہے اور یہیں سے ہماری جو لچک ہوتی ہے جو ہم اوپر نیچے ہوتے ہیں تو یہاں پہ جو ہے اس میں دباؤ آ جاتا ہے کسی بھی وجہ سے، زور لگانے کی وجہ سے، وزنی چیز اٹھانے کی وجہ سے یا گرنے کی وجہ سے، پھسلنے کی وجہ سے یا مطلب کہ چوٹ لگنے کی وجہ سے، خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے جب بھی اس نرو کو چوٹ آئے گی، اس نرو کو دباؤ آئے گا تو یہ نرو درد کرنے لگ جائے گی۔ اور پھر جو ڈاکٹر صاحبان ہیں وہ کیا کہتے ہیں جی موروں کا درد ہے۔ اکثر میرے پاس ایسے پیشنٹ آتے ہیں، اب بھی میرے پاس ایسے پیشنٹ آتے ہیں جو کہ کہتے ہیں جی ڈاکٹر صاحبان نے ہمیں موروں کا درد بتایا کہ آپ کے موروں میں درد ہے۔ بھائی جب آپ کے مورے میں درد ہے تو آپ چل کیسے رہے ہیں، آپ بائک کیسے چلا رہے ہیں، آپ کام کیسے کر رہے ہیں، آپ کھیتی باڑی کیسے کر رہے ہیں، آپ بزنس کیسے کر رہے ہیں۔ مورے کا مطلب یہ ہوتا ہے جو ہمارے جو لمبر ہوتے ہیں، جو کہ مطلب کہ ایک ڈسک ہوتی ہے جو ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، یہ مطلب چھوٹی چھوٹی ہڈیوں کے ساتھ جڑی ہوتی ہے تو اس کو اسپائنل کارڈ کہتے ہیں۔ یہ جو اسپائنل کارڈ ہے یہ چھوٹی چھوٹی ہڈیوں کے ساتھ جڑی ہوتی ہے تو اس کو کہتے ہیں مورے۔ اب اگر یہ مورا ٹوٹ جائے یا نکل جائے یا مطلب ان میں کوئی انفیکشن پیدا ہو جائے یا مطلب کوئی مسئلہ بن جائے تو انسان کا جو ڈھانچہ ہے یہ تو ہے ریڑھ کی ہڈی پہ کھڑا ہوا، تو جب آپ کی ریڑھ کی ہڈی ڈیمیج ہو گئی ہے، مورے آپ کے سلپ ہو گئے ہیں، ڈسک سلپ ہو گئی ہے، مورے ٹوٹ گئے ہیں یا مورے میں مطلب چوٹ آ گئی ہے یا کریک ہو گیا ہے یا کوئی بھی مسئلہ ہے تو آپ تو ایک سیکنڈ کے لیے بھی حرکت نہیں کر سکتے، آپ ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتے۔ تو یہ ڈاکٹر صاحبان جو ہیں یہ اللہ بہتر سمجھتا ہے کہ وہ کیوں اس طرح کہتے ہیں، حالانکہ یہ ہوتا ہے شیاٹک نرو کا درد ہوتا ہے۔ انجیکشن لگا دینے سے یا مطلب کوئی ہیوی اینٹی بایوٹک استعمال کروانے سے یہ درد ختم ہو جاتا ہے۔ اب وہ کیا کرتے ہیں، وہ مطلب کہ مورے کا درد بتا دیتے ہیں، پھر جو ہے وہ پیشنٹ جو ہے وہ اسی پہ لگ جاتا ہے، انجیکشن پہ لگ جاتا ہے یا مطلب کہ وہ ہیوی اینٹی بایوٹک پہ لگ جاتا ہے۔ مگر یہ درد جو ہے یہ اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ اتنا کوئی پہاڑ نہیں ہے جو کہ جو ہے سر نہیں کر سکتے۔ یہ جو میں آپ کو نسخہ بتاؤں گا انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس کے استعمال سے جو شیاٹک نرو ہے اس میں جو دباؤ ہے یا اس میں جو درد کا مسئلہ ہے یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں، ٹھنڈا پانی استعمال کرنا، آئس کریم، کلفی، کولڈ ڈرنکس وغیرہ استعمال کرنا، اور کچھ میں آپ کو اس کی وجوہات آلریڈی بتا چکا ہوں۔ زور لگانا، گر جانا، سلپ ہو جانا، خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے یا مطلب کہ کسی بھی وجہ سے آپ کو چوٹ لگ جاتی ہے۔ شیاٹک نرو کا درد آپ کو
जहाँ कहीं भी होगा वहीं में, जहाँ कहीं भी चोट लगेगी वहीं पे इसका दर्द होगा। अब ये नर जो है ये हराम आग से निकलती है और मोरों से होती हुई ये कूल्हे से निकलती है, फिर कूल्हे से ये दाएं टांग की तरफ जो है ये सफ़र करती है। अब इसका दर्द ज़्यादातर तो होता है दाएं टांग में होता है। दाएं टांग में खिंचाव पैदा हो जाता है, या पीछे मतलब कि जो घुटना होता है ये पीछे मुड़ता नहीं है, या चलना मुश्किल हो जाता है, दर्द करता है, जब बैठे रहते हैं तो उठना मुश्किल हो जाता है। तो दाएं टांग का जो दर्द होता है इसको लंगड़ी का दर्द कहते हैं, और इसको शियाटिका भी कहते हैं। शियाटिका इसको इसी वजह से कहते हैं कि इसको शियाटिक नर्व की वजह से इसको शियाटिका कहते हैं। लंगड़ी के दर्द को ख़त्म करने के लिए शियाटिका का दर्द है, या मोरों का दर्द लगा लेते हैं। मोरों का दर्द है, या किसी भी किस्म का जो कमर में दर्द है, जो रीढ़ की हड्डी में कहीं पे भी आपको दर्द है, या टांग में आपको की मतलब खिंचाव पैदा होता है, या आपका दर्द चलता है जिसको रीवा कहते हैं, उसके लिए मैं आपको एक बेहतरीन मुजरम उसको बताने वाला हूँ। मगर इससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा, हमारा चैनल आसिफ अमीर अपने यूट्यूब चैनल लाइक शेयर जरूर कर दें। हमारे जो नए दोस्त हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें, और साथ में बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे तो हर वीडियो बर वक्त आपके नोटिफिकेशन में आपको मिल जाएगी। और आपने हमारे चैनल का विजिट भी जरूर करना है। आप हमारे चैनल का विजिट करेंगे आपको हमारे चैनल पर हर मार्च की वीडियो मिल जाएगी। बच्चों की मुराद है, जनाना मर्दाना पोशीदा मुराद है, या किसी किस्म की भी मार्च की वीडियो आप देखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल का विजिट जरूर करें। इंशाल्लाह आपको आपके मुतलबा मार्च की वीडियो हमारे चैनल पर जरूर मिल जाएगी। तो नाज़रीन उसकी तरफ चलते हैं, उसकी के नोट कर लें। आपने क्या करना है, सुरंजा शीरी आप लेना है 50 ग्राम, उसके बाद आपने मक्कर मुसफ़ा 50 ग्राम, लुबान कोडिया 50 ग्राम, और भेड़ का दूध जो है ये आप लेना है हस्बे ज़रूरत, या 100 ग्राम या 200 ग्राम। अब आपने क्या करना है, जो बाकी 3 चीज़ें हैं दूध के अलावा, इनको आपने मोटा मोटा कूट लेना है। कूट कर आपने क्या करना है, भेड़ के दूध में शामिल करके आपने इसको आग पर रख देना और इसको आपने पकाना है। जब ये गाढ़ा मवाद बन जाए, मतलब कि गोलियां बनाने के काबिल हो जाए, उस वक्त आपने इसको क्या करना है, उतार लेना। उतार कर आपने इसकी गोलियां बना लेनी। ये चने बराबर गोलियां आपने सुबह शाम एक गोली नीम गर्म दूध के साथ, या आपने ताज़े पानी के साथ इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से लंगड़ी का दर्द है, शियाटिका है, मोरे का दर्द है, कमर का दर्द है, स्पाइनल कॉर्ड का दर्द है, लंगड़ी के दर्द के लिए बहुत ही बेहतरीन मुजरम उसका बना के इस्तेमाल करें। फायदा होगा। चाहते हैं अगली वीडियो तक के लिए।